وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں مقتدر محتشم حضرات علماء کرام حفاظ کرام دینی علم کے مسافر جملہ بزرگ بچے جوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل بڑی خوبصورت شخصیتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق سلطانی صاحب آپ کے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے۔ آج ہم سارے حضرت علامہ استاذ العلماء حافظ عبدالغفار نظامی صاحب آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی دعائیہ تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اخروی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت علامہ عبدالغفار نظامی صاحب یہاں دین کی خدمت کرتے رہے قبلہ حضرت صاحب کی زیر سایہ، اور وہاں بھی جو آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ بھی میرے شیخ کامل کی توجہ سے ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے عابد اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عابد عبادت کرتا رہتا ہے، اس کو صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی عبادت اللہ قبول فرما لے تو اس کی ذات کو فائدہ ہے، لیکن علم کی جو دولت ہے یہ ذات نہیں ہے، پورے جہان کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک عابد پوری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم صرف ایک مسئلہ پڑھ کر سو جائے۔ فرمایا عابد کی ساری رات کی عبادت ایک طرف، عالم کا ایک علم پڑھ کے سو جانا ایک طرف ہے۔ یہ علم کی وجہ سے ہے، اور یہ عالم ہونا، کسی کو اللہ علم عطا فرمائے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے علم کی وجہ سے شانیں عطا فرماتا ہے، پھر اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بڑی تھوڑی عزت ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں کسی کی وراثت مال ہوتا ہے، کسی کی وراثت جائیداد ہوتی ہے، کسی کی وراثت بینک بیلنس ہوتا ہے، کسی کی وراثت کرسی ہوتی ہے، کسی کی وراثت اقتدار ہوتا ہے، کسی کی وراثت خاندان ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نبی نہ اولاد چھوڑ کے وراثت میں جاتا ہے، نہ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، نہ کوئی اور چیز چھوڑ کے جاتا ہے۔ نبی کی اگر کوئی وراثت ہے وہ علم ہے، اور آقا فرماتے ہیں میرے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ تو سانستے تاں بولنے ہو کہ ساڑھا علم نہ اتنا شوق کوئی نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے قیامت کے دن جو رب شان عطا فرمائے گا، اور پھر توجہ کرنا، ایک آپ ہیں ایک میں ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل یہ ہے آپ جتنی مرضی عبادت کرتے رہیں، لیکن محبوب کریم کے توسل سے اور حضور کے جوڑوں کے ساتھ لگنے والی اس خاک کے توسل سے اگر میں ایک مسئلہ بیان کر دوں، میں کچھ بھی اپنے والدین کے لیے نہ کروں، جو سن کر عمل کرتا جائے گا رب میرے والدین کو قبر میں ثواب عطا فرماتا جائے گا۔
اور پھر توجہ کرنا، یہ علم ہے جو پہچان کرواتا ہے کہ والدین کی شان کیا ہے، والد کا مقام کیا ہے، والدہ کی عزت کیا ہے۔ اویس قرنی جس لئے تساں ٹلے بانے ہو تو میں جمعے بھی یہ گل بانا ہونا ہے، جس لئے تساں ٹلے بانے ہو ماں شک پہ جانا ہے، پتہ نہیں گل کیا یہ ہے۔ اس وقت ہے کہ میں آنا یا تا انہاں کی سمجھ نہیں اس لیے یا میں سمجھا نہ سکنا۔ بھئی جدو گل ہوئے حضور دے علم دی، گل ہوئے سرکار دے عشق دی، گل ہوئے سرکار دی محبت دی، تے مومن تے رہ سکنا ہی نہیں جدو پھڑ گیا نا۔ اس لیے کہ مچھلی کا تعلق ہے پانی کے ساتھ، جب اسے وہاں سے نکال دیا جائے تو وہ جناب پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، اور مومن کا تعلق ہے کملی والے کے ساتھ، اور جب عشق کی رم چمٹتی ہے تو مومن جب یار کا نام آتا ہے، محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر نہ ادھر کی خبر نہ ادھر کی خبر، بندے کو یہ خبر ہوتی ہے میرا محبوب کیسا حسین ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے، محبت دیکھو، پیار دیکھو، عشق دیکھو، چاہت دیکھو، لگن دیکھو۔ مرن جو گئے سارے مدینے جاؤ اچھی واز نہ لگو سبحان اللہ۔ تو جو کرنا جی اویس قرنی ہے یمن میں بیٹھا، محبوب کریم مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا جرمٹ ہے، کیسی لگن ہے اور کیسا ماحول ہے۔ حضور نے اپنے سینے مبارک کے بٹن کھولنا شروع کر دیے اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ لوگ آنے جی بار بار مدینے جا سکتے تاں عشق لفظی، بار بار مکے جا سکتے تاں عشق لفظی، اور میں کیا گال لے نہیں ہے، گال وچے ہے مدینے آلے دا پیار لے کے گلہار شریف بھیجا، مدینے والے کی خوشبو یہاں سے بھی آ جائے گی۔ لیکن لگن پکی ہو، پیار پکا ہو، توجہ کرنا، سرکار نے بٹن مبارک کر کھولنا شروع کر دیے، حضور نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، صدیق پاک بیٹھے تھے، عمر پاک بیٹھے تھے، عثمان پاک بیٹھے تھے، تے خدا دا شیر بیٹھا سی۔ اے بیٹھے صحابہ کولا تے پوچھن لگے حضور اسا کول بیٹھے ہیں تے تسا ادھر منہ کری یمنی طرف، بٹن کھولی سینے نے، ایڈے لمبے لمبے سانس کیا کنے ہو؟ توجہ کرنا، محبوب کریم نے فرمایا ہاں پیار تم نے بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز تم نے میری خاطر لٹائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا یمن میں منہ کر کے لمبے سانس اس لیے لے رہا ہوں، میرا ایک عاشق یمن میں بیٹھا ہے، سانس بہا لیتا ہے، خوشبو یہاں آتی ہے۔ اور بول جاؤ ایک دفعہ پھر، ہو نہ ہو میرا ذکر تیری بارگاہ میں ہو۔ تو جو فرمایا سانس بہا لیتا ہے، خوشبو یہاں آتی ہے، وہ کون سا پیار تھا، وہ کون سی محبت تھی؟ زمانہ بھی سرکار کا، لمحات بھی وہاں ملے، ملاقات نہیں ہو سکی، بس ایک بات تھی، وہ کیا تھی؟ فرمایا ایک ہی بات تھی، والدہ کی خدمت میں لگے رہے، رب اور رب کا رسول راضی ہو گیا، فرمایا ماڑیا پترا جا، شوق تا بڑا ہے ملنا نا، جے مسجد نبی وچ مل جان تے ملی اچھیاں، نہیں تو مڑی اچھیاں۔ تو ان والدہ نے حکم نے کڑے پہ باندھن، ایک گل نہیں آخی گے مسجد نبی شریف وچ حضور کوئی نہیں، حجرہ عائشہ وچ، اے نہیں آخیا چلو آئے جی ہاں کو ننگی جا پر ہیں، فرمایا نہیں، ماں جو آخیا ہے۔ تو میں ایک اور گل بھی بانا ہونا ہے، میں گل بانا ہونا ہے ماڑے حضرتانے جلے جانے ہونے ہو تو اے گل نہ ہے کرو کوٹلی چلی ہیں تو نالو دا حضرتانے ہوئی چھاں، اے عقیدت نہیں ہے، جس وقت حضرتانے جاؤ تو پھر حضرتانے جاؤ تو پھر کار چھو، لیکن جس دن اس دن اس طرح نے نیت کری حاضری دے سو، اس دن محبت نہ پیار اپنا مل سی۔ اس واسطے عام لوگ نہیں ہونے، توجہ کرنا چاہی، مسجد نبی چمڑی کے والدہ اور پوچھا پترا حضور لبے؟ فرمایا تسا آخیا سی مسجد نبی شریف وچ لبے تا ملیاں نہیں تا مڑی اچھیاں، تا میں اور کسے پوچھا بھی کوئی نہیں کتھن، وہ کم نہیں پابندی کی تھی مڑی آیا، پھر کچھ ایسے بعد عشق تڑپایا، تاکہ امی جی اجازت دے ایک دفعہ پھر جاں، تو پھر اجازت لبی یہی، تو فرمایا پترا جے حجرے وچ ہوئے تا ملیاں،
نہیں تو مڑیے چھیاں گئے تو اس دن سرکار مسجد نبی شریف چا اجرے وچ گئے تو سرکار کوئی نہیں سے مڑی آئے تھی اے نہیں آخیا کہ آج مسجد نبی شریف چلا اوے جڑا اپنے والدین کی اتباع اور تابعداری ایسی کرتا ہے کملی والا خوش ہو کے اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو ایام ہیں آج حج کے بات مختصر کرتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ پیسہ روپیہ جان مال خرچ کر کے دے گئے جناب کعبہ شریفی چا آج نہیں شہادت ہوئی مکمل تے راتی سکتے تے لیٹن تو پہلے اللہ نے بارگاہ بھی چارج کرنے نا لوگوں کی کیا پتا کہ بابے کیا ہے نا ساڑھے کو کوئی پوچھے کہ بابے کیا ہے نا توجہ کرنا چاہی بابے عرض کی تھی یا اللہ اے تشو ماں جواب ملنا چاہیے نا جڑے جڑے آئے نا آج کیتا ہے سارے آنا قبول ہے آئے 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 راتی خواب بھی چل رہا طرف آواز آئی او مالک بن دینار سارے آنا قبول ہے پر ایک جانے نہ نہیں عرض کی تھی اللہ وہ کڑا ہے وہ بدبخت کڑا جس نے قبول نہیں کیتا فرمایا محمد بن ابراہیم بلخی فرمایا او جنایا اس نے آج میں قبول کوئی نہیں کیتا صبح آنکھ کھلی چھنگیے پوچھیا اتنا کوئی محمد بن ابراہیم بلخ تو آیا ہے انہاں کیا ہاں ہے اے اس نے رہنا کت ہے اے وہ تا بڑا نیگا راتی عبادت بھی چھتے تیاری روزے بھی چھا تے 24 سال یہ حاج کرنے ہیں اے کتے بیٹھے ہیں اے پاڑوں نے پیچھے پیتا اللہ اللہ کرنا ہے فرمایا بڑا دل آخنا اس کی ملی ہے چھانا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تلاش میں نکلے ملنے کے لیے یہ نا تھوڑی جی ایک کو اور کٹ کر چھوڑو ماشاءاللہ بڑا سونا چلانے ہو ایک کو تھوڑی جی کٹ کر چھوڑو توجہ جی مالک بن دینار جب پہاڑیوں کی طرف گئے نا محمد بن ابراہیم بلخی آت میں تسبیح ہے زبان پر رب رب ہے اللہ اللہ کرتے جاتے ہیں آپ جب قریب پہنچے نا تو پوچھا جناب تسا نام محمد ابراہیم بلخی ہے اب ماڑائی ہے تسا مالک بن دینار ہو آپ پریشان ہو یہ مالک بن دینار انہاں آکھیا چلو میں کیتے اس دسیا اس کی ماڑا کچھ دسیا اس نہ تا چلو اس تعارف کروایا ماڑا کچھ دسیا فرمایا کیاں آئے ہو اے بس شوق سا تسا کی ملنا نا اے ماڑا شوق نہیں سا گل جاؤ اس کی تکی کی لو 24 سال یہ حج کرنا آیا جس روی لبیک نہیں صدا لگانا آیا آواز اشنی ہے تمہاری لبیک ماں کی قبول نہیں ہے 24 سال اڈا پیسہ لائی تے خرچہ کری آواز اشنی لا لبیکا آئے تو مارے کریم کیا فرمایا مارے کریم فرمایا او اتنا کریم ہے کریم فرمایا او اتنا کریم ہے ان مارے جملے کون سمجھا ہے کریم فرمایا او کریم نا آئے اس کریم فرمایا میں اتنا کریم ہاں جے دینا پر اچھا تا پتر خوش ہوئی صبح سویرہ اٹھی اپنے والدین نہ چیرہ تکی چھوڑا مقبول حج نہ ثواب دے چھوڑنا ہے جو فرمایا گل کے یقین نہیں قبول آنی گل ایسی مڑاکڑا پیسہ بڑا سی مال بڑا سی اے جاؤ حشمت بڑا جلال نہ رہنا سا تکبر سی تے 24 گھنٹے دھوت رہنا سا کسے نہیں کوئی خبر نہیں ہو سی پیسے نہ نشا سی تو رمضان نہ مہینہ سی امی اور تندورہ پر روٹیاں لانے سانا تو میں باہر ہوئے تو میں آکے روٹی دیو تو والدہ اور آخیا تو کی شرم نہیں اشنی رمضان نہ مہینہ ہے تو روٹی مانگنا ہے فرمایا میں شراب پیتی نہیں سی ہوش ہی کوئی نہیں سا تو والدہ اور ماریا تکا تو تندورہ بھی شٹیا تو میں کی ہوش کوئی نہیں اندر جائی کمرہ بند کری لیٹی رہا صبح ہوئی تو بیوی کپڑے کٹھی کرنی پئی سامان کٹھی کرنی تو میں پوچھا کتھا جلے ہو میں اتھا نہ رہی سکنی جڑا اپنی والدہ نہ قاتل ہو گئے آئے آئے میں اتھا نہ رہی سکنی اسا کیا ہویا تو اپنی والدہ قتل کیتا ہے تم تمہارا کس طرح ہوئی سکنا ہے اسا کیا کتھن ماڑی والدہ اور لوکاں کفن دفن کری جنازہ پڑھائی دفن کری چھوڑیا آنا آنکھ کھلی اس لے وہ شایا کیا کری چھوڑیا سارا کچھ فروخت کری چھوڑیا سارا کچھ بیچی چھوڑیا اس دن تو اتھا آیا ہے 24 سال ہوئی ہے اللہ مارا آج تمہاری عبادت قبول نہیں کرنا پیا حضرت مالک بن دینار آخنے نا میں کی چڑیا غصہ تھا میں 2 تھپڑ اور اپنوں مارے
میں کیا تو ہیں بدبخت تو اڑا نال تے اسرا ہونا چاہیے نا مالک بن دینار آخنن جس لئے مڑی تے گیا نا راتی ستانا تے کریم آگے خواب وچا کون آئے کریم سرکار آئے خواب وچا تو جو سرکار خواب وچا چھتانے مالک بن دینار جی آقا اوہو اس کی اتنا مایوس کری ہیں 24 سال تو اگیا پیا رونا ہے اجیں بھی رونا ہے تو بھی اپرو اور ماری 2 سٹاں تے آخنا ہے تو اجیں ہی بدبخت ہیں تو اس نہ لیے جا ہونا چاہیے او مالک بن دینار تو مایوس نہیں سا کرنا لیکن سونا قیامت کے دن اس کو معافی ملے گی لیکن ملے گی بھی والدہ کی وجہ سے والدہ کی وجہ سے سرکار فرماتے کیا ہوگا قیامت کے دن مالک بن دینار کو خام حضور نے بات سنائی فرما قیامت کے دن رب جلال میں ہوگا اس کی والدہ آئے گی مقدمہ دائر کرے گی اللہ کی عدالت میں یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا اس نے دنیا کی جلتے ہوئے تندوری کی آگ میں مجھے جلایا تھا میرے سامنے اسے جلایا جائے اللہ کہے گا جاؤ فرشتو زنجیروں میں جکڑ کر محمد بن ابراہیم بلخی کو لاؤ تو فرمایا اس کو لے جاؤ دوزخ کی آگ میں جلانے کے لیے تاکہ اس کی والدہ دیکھ کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے محبوب کریم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ اسے دوزخ میں جلانے کا حکم دے گا والدہ سامنے دیکھ رہی ہوگی اتنی دیر کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں کریم والدہ عرض کرے گی اللہ سونیا کیا کرن لگے ہو آئے آئے تو فرمایا اس تو کی جلایا سی تو اڑیاں کھانے سامنے اس کی جلاسا اس وقت والدہ کی ماں کی ممتا طلب اٹھے گی عرض کرے گی پارے لا مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے جگر کے ٹکڑے کو جلایا جائے یا رب ماں معاف کیتا تو بھی معاف فرمانا 24 سال اس کے بارگاہ میں دستک دیتا رہا بات نہ بنی اور بات بنانی ہے تو پہلے والدہ سے بات منواؤ اگر یہ مان گئی تو وہ مان جائے گا نا آئے آئے اس واسطے اے جڑا موسم حج دا ایک شیر پڑھ کے تے گل ختم لیکن شیر تاں پڑھ ساں کے سواد اشنا چاہیے ہے دیکھو حضور فرمایا او کریم ہے تو حضور نے متعلق اس فرمایا ایک کریم آنے کریم نہ تعارف کروانا پیا تو واصف علی واصف کہتا ہے رب کا تعارف ہے واصف کہتا ہے تمہیں بتاؤں اللہ کی عدالت میں جاؤ اللہ محبوب کا تعارف کرواتا ہے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ محبوب رب کا تعارف کرواتے ہیں فرمایا انہاں دا آپس سے تعلق تکو تو پھر میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو جو گل مکیے بہ جاؤں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں وہ کتنے کریم ہیں اور ان کریم کی بارگاہ میں جب تمہاری مانگنے کی باری آئے تو پھر کیسے دستک دینی ہے فرمایا جے پتر نو کوئی چیز لوڑ پہوے تے پتہ ہے اماں ابا اور بڑے سختن لیکن آکے تے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آنا ہے ماں پتہ ہے دیسو تو سہیں پر جانا میں بھی کوئی نہ تو پھر جڑے کریم والدین ہیں ماشاءاللہ وہ آنے پترا ایڈا جھکی ہیں ایڈی ساڑیاں منتوں تے ترلے کیتے نہیں تے ایڈی گل منان دا تیرے کل چاچے ہے تا کوئی نہیں پر ہون پوری کرساں اے ایسا تے تسایا لیکن کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس نے رب نے وہ کچھ عطا کیا ہے جس کو جو چاہیے محبوب کریم کی بارگاہ میں جا کر مانگے میرا محبوب خالی نہیں لٹاتا بھر بھر کے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ میں سننا چاہنا ہے لنگر ماشاءاللہ انہا سونا پکایا مہدوراں دادی انہوں نے سالے سواب ہستا ہے کھائی دا سان جڑی نماز پڑھ سانا تو ساڑے جسم وچ خون نے تھوڑے تھوڑے قطرے بن سانا اسا چنگے کم کرنے رہے سان انہاں نے دادی انہوں نے سواب لبنا رہے سی پھر اللہ نے بارگاہ وچ اس کھانے نے مقام ہے اللہ سی اچھا ماڑی مخلوق کی اپنے دسترخوان تو بندہ ہوئی تا کھلانا ہے
تو میں رب تو کسنا اجر کیا دینا ہے؟ تو جو میں میاں صاحب نے شعر پڑھنا لیکن گل تاں کھانے نہیں کیتی ہے، اسی بھی کھا کھا کے تے لنگر بڑھے ہو گیا لیکن سرکار دا ہی کھانے ہاں تے سارے حضور دا صدقہ کھانے ہاں، جدو بولن دی باری آوے تے پھر بولنا بھی چنگا چاہیے ہے، اچھی آواز نال سبحان اللہ ہو۔ توجہ، عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ فرماتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں آقا جی در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بال آیانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھا آقا جی ایک نکی جئی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں ہو جہاں